اس کے مطلب قبر کے مطلب. اچھا میں قبض کے مطلب آپ تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر آپ کو قبض سے کیا تعلق؟ تو قبر پکی کرنے کا مطلب کیا ارشاد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو کچی تھی اور آپ کے زمانے میں پکی قبریں کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن پکی قبر کی مناہی بھی کہیں نظر نہیں آتی. اصل میں حکمت یہ ہے کہ قبر کو سادہ رکھو اور مٹی میں جب انسان دفن ہو گیا تو اوپر غلاف چڑھانے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اگر حکمتوں کے تقاضے ہوں تو اینٹ لگانا منع نہیں ہے. اس کی وجہ ہے بعض ممالک میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، وہاں اگر قبر کو اس طرح چھوڑے تو کچھ دیر میں دھل کے سب صفا ہو جائے گی. اور بعض دفعہ جو تابوت امانتاً رکھا جاتا ہے جب اس کو پکا نہیں کریں گے تو سوراخ ہوں گے، جانور گھس جائیں گے، وہ چند مہینے کے اندر اندر وہ اس لائق ہی نہیں رہے گی لاش کے اٹھا کے کسی اور جگہ دفن کیا جائے. اس لیے ربوہ میں بھی یہ رواج رہا ہے، قادیان میں بھی تھا کہ ایسی صورت میں ارد گرد پکی دیوار بنائی جاتی ہے اگرچہ اوپر صرف مٹی ہوتی ہے. تو پختگی کے ساتھ یہ شرط نہیں کہ اوپر ہی کی بحث ہو صرف، یعنی مثال اس لیے دے رہا ہوں اس کے چاروں طرف اس کے نیچے جب پختہ کر دیا اور اس کا جواز ہو گیا تو اوپر بھی اگر ضرورت پیش آئے تو مذائقہ نہیں. لیکن اصل روح جو ہے وہ ہے سادگی، اور مٹی کی قبر سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد اینٹوں کا ایک تھوڑی سی منڈیر سی بنا دی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی آ کے اس قبر کی مٹی کو نقصان نہ پہنچائے. جو گھلتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پھر پورا کر دیا جاتا ہے، مگر اصل شکل وہی ہے مٹی کی. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسیح علیہ السلام کی قبر کو بھی مٹی کا ہی رکھا گیا ہے. لیکن جو انہوں نے بعد میں اوپر غلاف چڑھائے ہیں یا عمارتیں بنا دی ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جہاں تک میرا تاثر ہے اصل قبر نیچے مٹی ہی کی ہے، اس کی حفاظت کی خاطر اور کچھ اس وجہ سے کہ لوگ شرک نہ شروع کر دیں اس قبر کی اصل قبر سے دور رکھ دیا گیا ہے لوگوں کو. اور سب سے پہلے جو حفاظت کا سوال پیدا ہوا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اٹھا تھا، کیونکہ اس وقت ایک فرینچ شہزادہ تھا حملہ آور جو بہت ہی بدفطرت تھا، غالباً فرینچ تھا لیکن ہو سکتا ہے انگریزی ہو مگر مجھے فرینچ یاد ہے. اور اس نے یہ ارادہ کیا، سلطان صلاح الدین قلعہ بند تھے اور حکمت کے لحاظ سے فوجی حکمت میں ان کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا. اور تمام مورخین یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ ڈپلومیسی اور فوجی حکمت کے لحاظ سے صلاح الدین کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کی ذاتی طاقت یا اس کے مجاہدین کی ذاتی فوقیت نہیں تھی یورپی حملہ آوروں پر، لیکن اس کی اسٹریٹجی لاجواب تھی. اس نے ایسی جگہ پناہ رکھی کہ جہاں وہ دشمن گھیرے میں لاتا ہے تو اس کو پیچھے پانی میسر نہیں. اور اسی طرح بہت سے ایسے کارنامے کیے جس کی وجہ سے اس سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی. ایک شہزادے نے بدبختی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اکھیڑتا ہوں جا کے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہوں، تو پھر یہ لوگ نکلیں گے. پھر یہ نیت تھی اور جو بھی تھی یہ ویسی بدتمیزی تھی. تو اس وقت پھر صلاح الدین ایوبی حرکت میں آیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور اس کے راستے سب وہاں کے بند کر دیے گئے. وہ نامراد ہو کے واپس لوٹا. پھر اس کو سزا دینے کے لیے یہ جو واقعہ میں نے پہلے بیان کیا بعد میں پیش آیا، خاص طور پر اس کو سزا دینے کے لیے ایسی جگہ اس نے سرک کر پناہ لے لی جو پانی اور دوسری ضرورتوں سے پوری طرح بھرپور تھی. اور اس شہزادے کی فوج کو پانی میسر نہیں تھا اور اس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا اور دور دور تک پانی نہیں تھا. بس صلاح الدین ایوبی نے ان کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا جو پانی کی خاطر وہ کسی
पानी वाटर होल जिसको कहते हैं, किसी पानी के चश्मे तक पहुंचने के लिए कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि फौज प्यास से बिलबिला उठी और हथियार डाल दिए। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है लेन पोल ने भी अपनी तारीख में कि जब ये पेश हुआ है शहजादा, तो उसको किसी ने उसने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, किसी ने गिलास पकड़ा दिया, तो सुल्तान अय्यूबी ने तलवार मार के उसको पानी को गिरा दिया। मुसन्निफ ये सवाल उठाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कहते हैं, यानी यूरोपियन जो लिखने वाले हैं मुहक्किकीन मुर्रिखीन वगैरह, कि इसका किरदार तमाम मुसलमान जनरलों से वो अव्वल से आखिर तक शुमार करते हैं, उसमें वो खुलफाए दुश्मनी थी उनको, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनसे भी बाला करार देते हैं अपने किरदार और खुल्क के लिहाज से। तो वो कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर सिर्फ ये दाग है कि उसने उसको पानी नहीं पीने दिया, लेकिन ये मौर्रिख लिख रहा है कि ये उनकी नासमझी है, कोई दाग नहीं है। अरब दस्तूर था कि अगर कोई तुम्हारे घर में पानी पी ले या तुम्हारे घर की चीज खा ले तो उसको कत्ल नहीं कर सकते, और इसका जुर्म नाकाबिल माफी था। ये वजह थी जो सुल्तान मजबूर हुआ है। तो ये है सारी सूरत हाल। वो कब्र, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हमले का खतरा हुआ और ये एहसास बेदार हुआ कि ये तो फिर कोई खबीस किसी वक्त को शरारत न कर ले, उस वक्त इर्द गिर्द मजबूत दीवारें बनाई गई, और गालिबन ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म से पहली दफ़ा हुआ था, मगर वो ना भी हो, कोई और भी वहाँ शहजादा हो। जंगी के बारे में आते हैं जी कि उसको ख्वाब में दिखाया गया कि दो यहूदी जो हैं वो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के लिए सुरंग खोद कर, हाँ, लेकिन वो भी होगा, मुझे भी याद आ गया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये वाक़या अपनी जगह भी है कि उसको रीफोर्टिफाई करने की तरफ तवज्जो पैदा हुई थी उस वक्त। ठीक है।